بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اتوار کا دن ہے اور آج الحمدللہ ہمارا پروگرام جس کا نام ہے بچے اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کس لیے موجود ہے بھائی؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے جی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو ہمارے پچھلے ویورز ہیں وہ تو اس پروگرام کو جانتے ہی ہیں کس طرح پروگرام ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں کیا ہوتے ہیں، کون آتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ گیسٹ آتے ہیں ہمارے پروگرام میں، گیسٹ آتے ہیں۔ گیسٹ کیا کرتے ہیں؟ ہم ان سے سوال جواب کرتے ہیں۔ آپ سوال جواب کرتے ہیں جی تو سوالات کریں گے؟ جی تو گیسٹ جاننا چاہیں گے کون ہے؟ جی۔ اپنے گیسٹ کا تعارف کرانے سے پہلے میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، کتنی بار؟ صرف ایک بار، اس پر اللہ پاک 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے نا؟ بڑی پیاری فضیلت۔ پڑھیں گے درود پاک؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، ہر بار ہمارے ساتھ گیسٹ ہوتے ہیں اور آج جو ہمارے ساتھ موجود ہے بڑی کمال کی شخصیت ہے، سید صاحب بھی ہیں، اور کراچی میں جتنے بھی مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم رہائشی جتنے بھی ہیں ان کے وہ نگران ہیں۔ کون ہیں؟ یعنی ذمہ دار ہیں، سب ان کے ماتحت ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سید دانش اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سید صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پہلی بار تشریف لائے ہمارے ساتھ، حضور آپ سے کچھ باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ، اور آپ سے بچے سوالات بھی کریں گے، تو آگے بڑھائیں سلسلے کو؟ جی بالکل، آگے بڑھائیں۔ بڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ میں آج انشاءاللہ الکریم سورۃ الماعون کی تلاوت کروں گا۔ سورہ معون کی تلاوت ہمیں سنا رہے ہیں قاری صاحب، تو جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو ہاتھ باندھ کے ادب سے خاموش رہ کر بیٹھ جائیں۔ چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
والذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ الکریم. جزاک اللہ خیرہ. قاری صاحب آپ نے ہمیں تلاوت قرآن پاک سنے. اللہ پاک آپ کے آواز میں مزید مٹھاس دے، برکت دے. اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو مدینہ پاک کی جلد از جلد حاضری نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے لگے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، حاجیوں کے بن رگے گئے قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رگے گئے قافلے پھر یا نبی، پھر نظر کے مناظر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، کر رگے گئے جانے والے، کر رگے
مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں، بلا لو غم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، اے شبیر و شمبر فاطمہ حیدر مدینے میں، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا کہ رکھتے گئے میرے آقا میرے سرور مدینے میں، آقا میرا کیا بنے گا، آقا میرا کیا بنے گا، آقا میرا کیا بنے گا، ورنہ غرض پر جا سکا، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، ورنہ غرض پر جا سکا، کرم عطار پر ہو جائے گا زیر گیا نبی کو، کرم عطار پر ہو جائے گا زیر گیا نبی کا، جیو کے بن رگے گئے قافلے پھر گیا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ الکریم۔ بہت بھائی ہمیں یاد مدینہ کا اور یاد حج کا کلام سنا رہے تھے، اللہ پاک ہمیں بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سید صاحب، آپ سید صاحب بھی ہیں اور آپ کے نانا پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب کو، جتنے بچے یہاں حاضر ہیں، ان کو بھی ان کے والدین کے ساتھ بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ خیر وحد بھائی، آپ نے کلام سنایا، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں دے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ گیسٹ سے اب میرے امتحانات کا سیگمنٹ ہے امتحان تو نہیں، بچے ہیں، بچے جیسے سوالات کریں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں آپ ریڈی ہیں؟ جی۔ کون کون سوال کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام معیس رضا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ اپنی لائف کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں جس سے ہم بچوں کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ اللہ، زندگی میں ظاہر ہے بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں، ایسے لمحات اور ایسے ایام بھی گزرتے ہیں کہ جو دوسروں کو کیا بسا اوقات اپنے کو بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ البتہ اس سوال کے تعلق سے دعوت اسلامی سے جو میری وابستگی ہوئی، غالباً 2001 یا 2002 کی بات ہے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں رہائش تھی اور قریبی مسجد میں نمازیں پڑھنے کا سلسلہ ہوتا تھا الحمدللہ۔ مسجد کے ساتھ ہی دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کی ایک برانچ تھی۔ تو یوں تو میں نے الحمدللہ نادرہ قرآن پاک پہلے مکمل کر لیا تھا۔ میرے کچھ دوست جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور وقتاً فوقتاً مجھ پر بھی انفرادی کوشش کرتے رہتے تھے، لیکن میرا ذہن نہیں بنتا تھا۔ یہاں پر میں یہ بات بھی عرض کروں گا، جو سننے والے بچے ہیں، جو حاضرین ہیں، کہ ہمیں دوست کیسے بنانے چاہیے، یعنی ہمارے دوست ایسے ہوں کہ ہمیں نیکیاں کرنے کی ترغیب دلائیں، ہم کوئی برا کام کرنا چاہیں، برائی سے ہمیں روکنے کی کوشش کریں،
دوست ہمارے ایسے ہی ہونے چاہیے. بہرحال ان کی انفرادی کوشش چلتی رہی, میرا ذہن نہیں بنتا تھا. بہرحال ان کی انفرادی کوشش ختم نہ ہوئی اور بالآخر ان کی انفرادی کوشش رنگ لے آئی. میرا ذہن بن ہی گیا, والدین نے بھی اجازت دے دی الحمدللہ, اور مدرسۃ المدینہ میں داخلے کی صورت بنی. اچھا مجھے یاد ہے کہ ہمارے قاری صاحب ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, تو چونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو ادارے ہیں, مدرسۃ المدینہ ہے, جامعۃ المدینہ ہے, دارالمدینہ ہے, تو اللہ پاک کی رحمت سے ان اداروں میں سنتوں بھرا جو لباس ہے یہ یونیفارم کا حصہ ہوا کرتا ہے. سفید کپڑے, امامہ شریف یہ یونیفارم میں شامل ہیں. اور ویسے بھی ہمیں اگر مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں یا جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سنتوں بھرا جو لباس ہمارا ہے یہ مکمل سارا دن ہی ہمارے ساتھ رہے. بہرکیف تو میں نے اس وقت اپنے قاری صاحب سے کہا تھا, امامہ باندھنے کا میرا ذہن نہیں بنتا تھا, اور میں نے قاری صاحب سے کہا کہ امامہ نہیں باندھوں گا میں, البتہ سفید کپڑے پہن کے میں آ جاؤں گا. اور قاری صاحب بھی شفیق تھے, قاری صاحب نے بھی اجازت دے دی. اور پھر الحمدللہ رب العالمین یوں داخلے کا سلسلہ ہوا. پھر کچھ عرصے کے بعد دوسروں کو دیکھ کر, دوستوں کو دیکھ کر امامہ باندھنے کا شوق ہوا, امامہ باندھنا شروع کر دیا. امامہ شریف باندھنے کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد ہمارے مدرسے کے بچے, ان کے والدین, سرپرست, قاری صاحب دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیا کرتے تھے. میں سنتا رہتا تھا, تو یوں پھر ذہن بنا کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنی چاہیے. اور پھر جب دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی تو ہفتہ وار اجتماع میں ہونے والا بیان, ذکر, دعا ایسا دل کو بھایا کہ الحمدللہ پھر ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کرنا شروع کر دی. اور یوں پھر امیر سنت سے الحمدللہ بیعت کا سلسلہ بھی ہو گیا, اور یوں میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گیا. اسپیشلی اس سوال کے تعلق سے جو سوال کیا گیا, میں عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہمیں وابستہ رہنا چاہیے. جتنے حاضرین ہیں, ناظرین ہیں, سب کو عرض کروں گا کہ اگر قرآن پاک نہیں پڑھا, دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیجیے, قرآن پاک درست پڑھنا سیکھیے. اچھا پھر دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جہاں پر قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے وہیں پر قرآن پاک پر عمل, سنتوں پر عمل کا جذبہ یہ بھی الحمدللہ رب العالمین مدارس المدینہ میں, جامعۃ المدینہ میں سکھایا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک بھی درست پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے, سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. اس سے ایک بات سیکھنے کو ملی, الصحبۃ مؤثرۃ, کہ صحبت اثر رکھتی ہے. تو چونکہ ہمارے سید صاحب کا ذہن نہیں بنتا تھا, لیکن صحبت پھر رنگ لائی, تو ایسا رنگ لے آئی کہ آج ہمارے اچھوں کی صحبت اچھا اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھوں کی صحبت اچھا اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں اچھوں کی صحبت میں رکھے. اچھوں کی صحبت کیسے؟ آپ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں نا, تو آپ کو اپنے سرپرست کے ساتھ اجتماع میں شرکت کرنی چاہیے. ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع جو ہر جمعرات کو ہمارے عالمی مدنی مرکز میں بھی ہوتا ہے. تو بچوں آپ نے کس کے ساتھ شرکت کرنی ہے؟ سرپرست کے ساتھ. سرپرست سے مراد جیسے والد صاحب یا کوئی بھی بڑے بھائی ہیں یا چچا ہیں, تایا ہیں, وہ سرپرست ہیں آپ کے, آپ کا دھیان رکھتے ہیں, آپ کا خیال رکھتے ہیں. تو شرکت کریں گے اجتماع میں؟ ٹیم اے کی جانب بڑھنا چاہیے. صحیح. تو واپس آتے ہیں ٹیم اے کی جانب. یہاں سے کون سوال کرے گا؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید سیف علی ہے. ماشاء اللہ شاہ صاحب. دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کے بعد آپ نے اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کی؟ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے کے بعد کیا تبدیلی محسوس کی؟ یہ تبدیلی ہی تو ہے, سر پہ امامہ شریف اور سنت و بھرا لباس. میں یہی عرض کروں گا کہ جیسے میں نے ابھی گزشتہ سوال کے جواب میں عرض کیا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول, چونکہ یوں کہہ لیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت, اس پر بھی بڑی جو ہے وہ ترغیب دلائی جاتی ہے. الحمدللہ سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ, فرائض پر عمل کرنے کا جذبہ یہ بڑھایا جاتا ہے. ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں امیر سنت مختلف تحریک بسا اوقات ارشاد فرماتے ہیں. جیسے آپ نے سوال کیا کہ کیا تبدیلی محسوس کی, امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیک بننے کے لیے نیک اعمال کا رسالہ یہ مرتب فرمایا, اور بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال ہیں. مدرسۃ المدینہ کے بچوں کے لیے 40 نیک اعمال کا رسالہ ہے, 40 سوالات ہیں اس میں. جامعۃ المدینہ کے طلباء کے لیے 92 نیک اعمال ہیں. اسی طرح سے مختلف اسلامی بھائیوں کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے نیک اعمال مرتب کیے گئے.
تو سچی بات ہے کہ ان نیک اعمال کا جو رسالہ ہے اس کو روزانہ پر کرنا اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، در حقیقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیک بننے کا نسخہ ہے۔ مطلب آپ کے کلام سے سمجھ آتا ہے دعوت اسلامی سے میں نے کیا تبدیلی محسوس نہیں کی، ایسا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کیا تبدیلی محسوس نہیں کی، الحمدللہ رب العالمین۔ سارے دعوت اسلامی کا فیضان ہے ہمارے سروں پر، امامہ دعوت اسلامی کی برکت، الحمدللہ۔ ہم نمازی دعوت اسلامی کی برکت سے، اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول میں ہے، اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول ہی میں موت عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ ٹیم اے والوں میں سے کون سوال کرے گا؟ آپ کریں گے؟ ارے واہ، آپ بھی کریں گے، چلیں۔ امیر اہل سنت سے آخری بار ملاقات آپ کی کب ہوئی؟ میری امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے آخری مرتبہ ملاقات 26 مئی اتوار کے دن ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے 26 مئی اتوار۔ ظاہر ہے کہ الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اللہ پاک سلامت رکھے، ظاہر ہے کہ ایسی شخصیت ہیں اللہ پاک نے نوازا ہے۔ تو گزشتہ دنوں چونکہ ہماری مجلس مدرسۃ المدینہ کا مدنی مشورہ بھی تھا اور امیر علیہ سنت کی دسترخوان پہ حاضری تھی، پھر کھانے کے بعد الحمدللہ ملاقات کا سلسلہ ہوا تھا 2024 اسی سال میں، جی، ماشاء اللہ۔ 26 مئی 2024۔ تو ایسے مواقع اور ایسی تاریخیں، ایسے دن بھلائے نہیں جاتے، یاد رہتے ہیں، یادگار ہو جاتے ہیں۔ اچھوں کی صحبت میں گئے تھے، دیکھیں ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ چونکہ سید صاحب کراچی سٹی کے ماشاء اللہ مدرسۃ المدینہ کے نگران بھی ہیں، تو میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے۔ سید صاحب سوال یہ ہے کہ پیارے بچوں، پہلے آپ بتائیں آپ میں سے کون مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہے؟ ارے واہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، چلیں ہاتھ نیچے کریں۔ تو یہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، مختلف برانچز میں پڑھتے ہوں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کی کتنی تعداد ہے، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ الحمدللہ دنیا بھر میں اس کی برانچز قائم ہیں، اور پاکستان میں 6,500 سے زیادہ اس کی برانچز ہیں، اور تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ بچیاں الحمدللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ کراچی کی بات کریں ہم تو کراچی میں الحمدللہ آلموسٹ 650 سے زیادہ مدرسے، 650 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ کی برانچز قائم ہیں، صرف کراچی کی بات ہے؟ صرف کراچی میں، ہاں۔ مختلف علاقوں کے اندر، اور اس میں تقریباً 70,000 بچے اور بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ فیضان دعوت اسلامی ہے۔ دعوت اسلامی جہاں قدم رکھتی ہے بس جاتا ہے، پورا باغ بن جاتا ہے، الحمدللہ پورا گلستان بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور جو سرپرست دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام، ان سے میں یہی کہوں گا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی کہ اتنا سارا بندہ کام کر لے، اور کام کرنے کے بعد پھر دیکھیں نا آپ 70,000 سے زیادہ آلموسٹ بچے، وہ بھی صرف کراچی کی بات ہے، پڑھ رہے۔ تو کچھ تو خاص بات ہے نا دعوت اسلامی میں۔ دعوت اسلامی کیا کرتی ہے؟ ہم نے شروع میں بھی سنا تھا، سنتیں پھیلاتی ہے۔ اللہ پاک کے قرآن کی تعلیم ہمارے مدرسۃ المدینہ میں عام ہو رہی ہے، تو اپنے بچوں کا داخلہ ضرور دلوائیں۔ ہمارے کراچی ہی میں جگہ جگہ، کراچی کے علاوہ بھی اگر آپ کسی اور جگہ رہتے ہیں تو وہاں پر بھی مدرسۃ المدینہ قائم ہیں۔ اپنے ذمہ دار سے رابطہ فرمائیں، اپنے بچوں کو وہاں داخل کریں۔ انشاءاللہ قرآن کریم کے نور کی اللہ پاک ہمیں برکت نصیب کرے۔ جب وہ نور ہمارے بچوں کے دلوں میں داخل ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بچے بھی ہماری شفاعت کراتے ہوئے جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب کچھ سوالات تو ہو گئے، لیکن اب ہم نے انوکھی انفارمیشن بھی سید صاحب سے لینی ہے، تو اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے، پروگرام ختم نہیں ہوا، سیگمنٹ ختم ہوا ہے، پچھلا والا گیسٹ سوالات ختم ہو گیا۔ اب ہمارے سیگمنٹ جس میں ہم موجود ہیں اس کا کیا نام ہے؟ کچھ انوکھی انفارمیشن۔ تو انفارمیشن تو ہوگی، نالج تو ہوگی، لیکن انوکھی ہوگی۔ انوکھی کس سے ہوگی، کون بتائے گا؟ وہ سید صاحب بتائیں گے۔ چلتے ہیں سید صاحب کی جانب۔ انوکھی انفارمیشن، اس تعلق سے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا رازق اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، کائنات بنائی، دن رات، چاند سورج تارے سب اللہ پاک نے بنائے۔ اسی طرح سے موسم اللہ پاک نے بنائے، پھر سبزیاں پھل اللہ پاک نے پیدا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک نظام کائنات ہے کہ سردیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل ہی آتے ہیں،
گرمیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل ہی آتے ہیں. جیسے ابھی آم کا موسم ہے تو آم گرمیوں کا پھل ہے, سردیوں میں نہیں آتا. اب جیسے نارنگی اورنج ہے, یہ سردیوں کا پھل ہے, گرمیوں میں نہیں آتا. اب جو آج ہماری انوکھی انفارمیشن کا جو تعلق ہے وہ اسی طرح کے ایک موضوع سے ہے. حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہے, آپ کے والد کا نام عمران اور آپ کی والدہ کا نام حنہ تھا. حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا جب آپ پیدا ہوئیں تو آپ کی والدہ آپ کو بیت المقدس میں لے آئیں. اس وقت بیت المقدس کے تمام علماء اور عبادت گزاروں کے جو امام تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے, یہ اللہ پاک کے نبی ہیں. اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے خالو بھی تھے. حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی پرورش اور آپ کو سنبھالنے کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام نے لے لی. حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کے لیے ایک بیت المقدس کے اوپر کے فلور پر ایک جگہ مخصوص کر دی, ایک محراب مخصوص کر دی کہ جس میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتی, اور اسے محراب مریم بھی کہا جاتا ہے. پیارے بچوں, حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے لیے صبح و شام کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے آیا کرتے, آپ کی خبر گیری کیا کرتے. ابھی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی ایک کرامت ظاہر ہوئی. سبحان اللہ. وہ یہ کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردی کے پھل یعنی فروٹ گرمی میں اور گرمی کے پھل سردی میں موجود ہوتے. اللہ اکبر. حضرت زکریا علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا, اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ ظاہر ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردی کا پھل اور سردیوں کے موسم میں گرمی کا فروٹ آ جانا یہ بڑی حیرت انگیز بات ہوتی ہے. جیسے اگر ہمارے سامنے کوئی گرمیوں کے موسم میں نارنگی لا کے رکھ دے یا سردیوں کے موسم میں کوئی آم لا کے رکھ دے تو ہم بھی تو سوال کریں گے کہ یار موسم تو نہیں ہے, یہ آئے کہاں سے؟ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہوئے, حضرت مریم رضی اللہ عنہا سے پوچھا یہ پھل آخر آئے کہاں سے؟ سبحان اللہ. حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ یہ پھل اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ پاک جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. اور پیارے بچوں, حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی. جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے محراب میں آپ کی ایک کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے, تو آپ نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے اس محراب میں جا کر اللہ پاک سے دعا مانگی. آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا, اور جس کا نام اللہ پاک نے یحییٰ رکھا. اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہی ہیں جو اللہ پاک کے نبی ہیں, اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کے والد ہیں. تو پتہ یہ چلا سب سے پہلے کہ اللہ پاک جو ہر شے پر قادر ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ پاک جو چاہے کرتا ہے. اللہ پاک چاہے تو بے موسم کے پھل جسے چاہے عطا فرماتے, جیسے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ پتہ چلا کہ اللہ پاک کے نیک بندے جس جگہ پر عبادت کرتے ہیں, جس جگہ موجود ہوتے ہیں, اس جگہ پر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی اللہ پاک کے نیک بندوں سے محبت رکھنی چاہیے. اور الحمدللہ رب العالمین عاشقان رسول اللہ پاک کے نیک بندوں سے محبت بھی رکھتے ہیں. الحمدللہ ہم اللہ پاک کے نیک بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں, اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں, صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان کی مزید سچی پکی محبت عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں سعادت بھی عطا فرمائے, ان کی غلامی میں ہمیں موت عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سید صاحب آپ نے واقعہ تو بڑا کمال کا سنایا, انوکھی انفارمیشن تھی, انوکھی بات تھی نا. گرمی کے موسم میں سردی کے پھل اور سردی کے موسم میں گرمی کے پھل, انوکھی بات تھی. تو اس میں ایک بات یہ بھی سید صاحب سمجھ آتی ہے کہ تبرکات کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے. جی بالکل, تبرکات سے برکت لینا اس کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے. جو تبرکات کی بات کر رہے ہیں نا, سچی بات تو یہ ہے کہ تبرکات کی اگر صرف تبرکات ہی کی بات کی جائے نا تو قرآن پاک میں کئی ایسے مقامات پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے خود تبرکات کا ذکر فرمایا. جیسے مقام ابراہیم کی اگر بات کریں تو اللہ پاک نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ, ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ, نماز پڑھو. مقام ابراہیم کعبہ شریف کے سامنے ایک پتھر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی. چونکہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اس پتھر سے نسبت ہوئی تو اللہ پاک نے اس کو اس کے تعلق سے قرآن پاک میں فرمایا، چونکہ یہ ایام جو ہے وہ حج کے ایام ہیں اور یاد حرم کے ایام ہیں، اسی لیے یہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ اگر صفا مروہ کی ہم بات کرتے ہیں تو صفا مروہ دیکھا جائے تو 2 پہاڑیاں ہیں۔ اللہ پاک کی ولیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے قدم ان پہاڑیوں پہ لگے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو ان پہاڑیوں پر جب آپ نے اللہ پاک کے حکم سے ان کو چھوڑا، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے 7 چکر لگائے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے رگڑنے سے جو زمزم کا چشمہ جاری ہوا، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے صرف حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے قدم لگنے کی برکت سے اس جگہ کو اپنی نشانیاں فرمایا۔ قرآن پاک میں ذکر ہے نا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ تبرکات کی بڑی برکتیں، اللہ پاک ہمیں عاشقان رسول کی صحبت میں رکھے اور تبرکات کی برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں اور بہت ساری باقی بھی ہیں، تو آگے بڑھنے لگے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال یہ ہوئی نا بات، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا، کچھ بچے جانتے ہوں گے اور جو نہیں جانتے ان کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں۔ سیگمنٹ میں سید صاحب کچھ یوں ہوگا کہ ہمارے پیارے پیارے بچوں سے جس طرح انہوں نے آپ سے سوال کیے نا، اب ہم نے کرنے، تو سوال بھی کیسے کرنے، چونکہ ہے بڑا مزے کا پروگرام تو باتیں بھی بڑی مزے کی ہے، مختلف انداز میں علم دین حاصل ہو رہا ہے، تو آپ کو ایک حرف دیا جائے گا، اس سے سوال ہوگا، کویشچن ہوگا اور آپ نے جواب دینا ہے۔ مثال کے طور پر جیم سے کسی وادی کا نام بتائے، ہا سے کسی شہر کا نام بتائے، اس طرح سوال ہوگا اور آپ نے دینا ہے آنسر، آپ نے دینا ہے جواب، ٹھیک ہے؟ تو شروع کریں؟ تیار ہے؟ چلیں آپ تیار ہیں تو سعید صاحب بھی تیار ہوں گے؟ جی سعید صاحب انشاءاللہ۔ پہلا سوال ٹیم اے سے، جی، حرف سا سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جو نیک کام کرنے پہ ملتا ہے۔ نیک کام کرنے پہ کیا ملتا ہے اور وہ سا سے آتا ہے؟ جی چلیں آپ بتائیے۔ ثواب۔ ثواب، جی ہاں، ثواب یہ نیک کام کرنے پہ ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں مزید نیکیاں کرنے کی جستجو عطا فرمائے کہ ہم نیکیاں کرتے رہیں اور اپنے اکاؤنٹس میں نیکیاں ڈپازٹ کرواتے رہیں، ثواب حاصل کرتے رہیں۔ صحیح صاحب ان کا جواب درست ہے؟ جواب ان کا درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک سوال حضور میں بھی کر دوں؟ جی بالکل۔ سوال یہ ہے، حرف تے سے شروع ہونے والا بات کرنے کا وہ کون سا طریقہ ہے جس انداز میں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے؟ عموماً کہہ بھی رہے ہوتے ہیں تو، آگے میں نہیں کہوں گا، آگے آپ نے مکمل کرنا ہے، اس طرح بات نہیں کرو۔ نعت خواہ کو آ رہا ہے، ہمارے عود بھائی سے لیتے۔ جی عود بھائی۔ تو تڑاک سے بات نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے فل ان دا بلینکس کر دیا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں ایک اور سوال، حرف نون سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جس کے ذریعے بندہ آرام کرتا ہے اور اسی میں خواب بھی دیکھتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ پسندیدہ کام بھی ہوتا ہے۔ چلیں آپ بتائیں۔ نیند۔ جی ہاں، نیند، جواب آپ کا درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے، حرف صاد سے ایک ایسی عادت کا نام بتائیں جو ہر شخص میں ہونی چاہیے اور حدیث پاک میں اسے نصف ایمان بھی کہا گیا ہے۔ فل ان دا بلینکس ڈیش نصف ایمان ہے۔ ٹیم بی، میں سوال کر رہا ہوں تو ٹیم بی والوں کو آ رہا ہے، سید صاحب سوال کر رہے ہیں تو ٹیم اے والوں۔ تو چلیں آپ بتائیں۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ حرف ضاد سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جو اسپیشلی بچوں کو اپنے والدین سے نہیں کرنی چاہیے۔ آتا ضاد سے ہے اور نہیں کرنی چاہیے۔ آپ بتائیں، آپ کو آ رہا ہے؟ ضد۔ جی ہاں، ضد نہیں کرنی چاہیے، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حرف بے سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں، یہ چیز جس بچے میں بھی ہو وہ ڈرپوک نہیں ہوتا۔ با سے، بے سے بتانا ہے۔ چلیں جواب دیں۔ بہادری۔ بہادری، آپ کا جواب بالکل غلط نہیں ہے۔ جواب بھی بہادری کے ساتھ دیا ہے۔ بہادر ہیں آپ؟ نام تو بہادر نہیں ہے نا، نام کیا ہے آپ کا؟ محمد ایان۔ ایان بھائی، ماشاء اللہ۔
حرف عین سے شروع ہونے والی وہ کون سی چیز ہے جو انسانوں میں ہے جانوروں میں نہیں؟ عین سے شروع ہوتی ہے، انسانوں میں ہے، جانوروں میں نہیں ہے. چلیں آپ بتائیں. عقل. عقل انسانوں میں ہے، جانوروں میں نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ. سوال یہ ہے کہ پابندی سے نماز ادا کرنے والے شخص کو کیا کہا جاتا ہے اور یہ نام حرف نون سے شروع ہوتا ہے؟ یہ تو سب کو آنا چاہیے مجھے لگتا ہے. ہاتھ کھڑا کرنا ہے، بتانا نہیں. ٹیم اے والوں کو نہیں آ رہا؟ آپ دونوں کو آ رہا ہے؟ اچھا، تو 3 بچوں کو نہیں آ رہا نا. چلیں آپ سب مل کے بتا دیں. آپ سب کا جواب کیا ہے؟ نمازی. سب کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. حرف میم سے ایسی چیز کا نام بتائیں جس کے آنے کے بعد انسان اس دنیا میں نہیں رہتا. سب کو آنی ہے سوائے سب کو آ رہا ہے. ٹیم بی سے لینا چاہیے میرے خیال سے. ٹیم اے سے تو سب سے سوال ہو گیا تقریباً. جواب دے دیا سب نے. انہوں نے جواب نہیں دیا. آپ نے بھی نہیں دیا نا؟ آپ نے دیا ہے؟ انہوں نے بالکل نہیں. چلو پھر آپ جواب. آپ کو آ رہا ہے؟ چلو آپ جواب دو. موت. موت. جی ہاں، موت آنے کے بعد انسان اس دنیا میں نہیں رہتا، دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. آپ نے جواب درست دے دیا ہے. اللہ پاک ہمیں ایمان والی، عافیت والی موت عطا فرمائے. آمین. امید ہے آپ کو بھی ہمارا پروگرام بڑا پسند آیا ہوگا. ہمارے سعید صاحب کو بھی پروگرام اچھا لگا، پیارے بچوں کو بھی اچھا لگا. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئی نالج کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. صلی اللہ. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات. اچھا، تصویر اور پیغام ایک وقت میں 2 کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے. بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.